وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یہ پہلی بنیاد ہے، لا الہ۔ یہاں سے اللہ سبق شروع کرتا ہوں کہ جب میدان میں اترو تو اس یقین سے اترو کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، تو لہذا کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ چیز اللہ نبیوں کو تو دکھا دیتا ہے، ہمیں سمجھائی ہے، نبیوں کو دکھایا، ہمیں سمجھایا۔ موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے پہ کرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے، وہ ایسا تھا ایسا، یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے۔ تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا، ما تلک یہ جو ہے بیمینک تیرے ہاتھ میں۔ بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ کہنے کہ یا عصایا، میرا ڈنڈا ہے۔ اگر ان سے بھی لمبی بات کہلوائی، اتوکا علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، جاؤ بکریاں چراتا ہوں تو پتے جاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے۔ ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں۔ تمہارا تو کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بے شمار کام لے رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا القیہا، ڈال دو، دن ڈال دو، فالقاہا، ڈال دی۔ ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کوئی ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو، بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے۔ جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے۔ تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دی، کأنہا جانٌ، بہت تیز رفتار، حیۃ زہریلا، ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا۔ اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی، کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا۔ پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتے، تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جائے، میں باللہ جان بچا موسیٰ۔ اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سام سے جان جاتی ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ، نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے۔ جب تو لندن کے دفتر میں جائے، بازار میں جائے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہاں سے نفع ہے یہاں سے نقصان ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے۔ لہذا تو کیا کر، اللہ کا پابند بن کے چل، نفع نقصان کو نہ دیکھ۔ آج کا سارا بازار یہ دیکھتا ہے، نفع کس میں ہے، کرو، اللہ کی مرضی ہے نہیں ہے، کرو۔ ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا، دنیا کا کوئی مذہب، یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے، کسی مذہب میں شراب حلال نہیں ہے، جو بھی ہے زبردستی ہے۔ پوری دنیا کا فقر اس وجہ سے نہیں کہ آبادی 700 کروڑ ہو گئی ہے، پوری دنیا کی اکانومی اس لیے تباہ ہے کہ سارا کام سود پہ چلا گیا۔ سود ختم کر دو، ساری دنیا خوشحال ہو جائے۔ آبادی کی کثرت سے روٹی نہیں کم ہو،
سسٹم کی خرابی سے روٹی کم ہوتی. ہمارا ذہن یہ بنا دیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے، روٹی کم پڑ گئی، لہٰذا آبادی کم کرو، آبادی کم. تو یہاں تو یہ بات چل گئی، ایسی چلی کہ آپ بچے ہی ختم ہو گئے ہیں. 100 گاڑی گزرتی اس میں بچے کو نہیں ہوتے. ہمارے یہاں چونکہ جہالت ہے تو شکر ہے یہ بات چلی نہیں. ہمارے تو ڈگی میں بھی بچے بیٹھ کر کوئی دفعہ دے پر ڈگی کھود کے بھی اس میں بیٹھ کر اندر پورے نہیں باقی ڈگی چ بہ گئے پانچ اندر تو پوائنٹ ڈگی. آبادی سے روٹی نہیں کم پڑتی، سسٹم کی خرابی سے روٹی کم پڑتی. سود نے جکڑ لیا ساری دنیا کی دولت 2% انسانوں کے ہاتھ میں. 700 کروڑ انسانوں کی 98% دولت 2% آدمیوں کے ہاتھ میں، 2% انسانوں کے ہاتھ میں. تو اللہ ڈنڈا سانپ ڈنڈا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نفع نقصان اوپر سے ہے، نیچے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو، پکڑو اسے. کہا کہ اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑ. انکار کر دیا اللہ کو، کہ اللہ معافی دے، میں نہیں پکڑتا. تو میں کہا خذھا، پکڑو نا بابا. پر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں، کنا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے. یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا ہے، نقصان تو میری طرف سے آنا. یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا. اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا؟ یہ سب سے زیادہ خرابی یتیم لا الہ الا اللہ میں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو بچے، کب منہ میں ہاتھ ڈال، منہ میں اس نے منہ ایسے کھولو ہوا. اور موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے، تو کپڑا سادہ سے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے کر. اللہ نے کہا یہ کیا لپیٹ؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار. یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھائے. ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی کانپتے انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہ بھی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. نیا نہیں، نیا نہیں، وہی 10 سال پران ہوئی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے. جو تیرا رب چاہے گا کر بیٹھ، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. یہ لا الہ الا اللہ. کہ بھائیو بہنوں، اپنے گھر میں اور تم باہر اپنے دفتر جاب میں وہ کرو جو اللہ چاہتے ہیں. جس چیز سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ. کہیں نقصان ہوگا ہونے دو، نہیں ہوگا تو زمانہ دے رہا ہے. اگر ہو جاتا تو اللہ کے ذمہ ہو گیا. انشورنس کمپنی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کتنے مدد سے کوئی گھر نہیں، ٹکر ہو گئی تو نمی لگ جائے. تو پھر یہاں کی انشورنس پر تم بے پرواہ ہو جاتے ہو، تو اللہ کی انشورنس پر بھی تو بے پرواہ ہو جاؤ. کہ صرف یہی زندگی تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو ہے نا. تو اگر تمہیں گھاٹا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی انشورنس کمپنی موجود ہے، کئی گنا کر کے واپس ملے گا. یہاں نہ بھی ملا تو آگے جو آؤ تو صحیح. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، اب نافرمان کو بڑی دنیا دیتے ہو، فرما بردار کو تھوڑی تھوڑی ترقی دو. ایک دفعہ میں بہت پرانی بات ہے، کوئی بڑے اللہ کے نیک ولی تھے، میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک صاحب آئے، کہنے کہ حضرت اللہ دعا کرو اللہ رزق حلال دے، بہت دے، بہت دے، اللہ رزق حلال دے اور بہت زیادہ دے. تو اگر وہ بزرگ تھے وہ اردو نہیں بولتے تھے، پنجابی بولا کرتے.
انہوں نے بڑے بول بند آنے کی 40 سال پرانی بات ہے پر ایسے ٹکی ہوئی ہے. کہنے کہ بھائی حالات تھا تھوڑا ہی ملو. تو اس وقت تو میں دین نہیں پڑھا تھا، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ان بزرگوں کی بات یاد ہے کہ انہوں نے قرآن سے بات کی بھائی حالات تھا تھوڑا ہی ملو. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث. انہیں بتا دو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی کثرت تمہارے دل کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ حرام میں کبھی زندگی نہیں بنتی. کبھی حلال تو تھوڑا ہی ملو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سمجھائی